محترمہ شکیلہ نوید صاحبہ نے جو ہے ایک بات کی، ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں. پرسوں کے اجلاس میں میری قرارداد تھی ٹروتھ، جسٹس اینڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ روزانہ یہاں پر آ کے کسی ایک لاپتہ بہن، لاپتہ بھائی، لاپتہ بچے، لاپتہ بزرگ، لاپتہ بوڑھے، مسخ شدہ لاش کی بات کرنے کی بجائے لہذا آئیں بلوچستان کو اگر آگے بڑھانا ہے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تحت، جس کو اعتماد کی بحالی کے اقدامات کہا جاتا ہے، اس کے تحت آپ بلوچستان کے اندر ایک مسالت کے عمل کو شروع کریں. جتنے لوگ لاپتہ ہیں ان کو رہا کر دیں، اگر آپ کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں. بلوچستان کے اندر جب تک آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اعتماد کی بحالی کے یہ اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی بہت مشکلات میں ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. آپ کسی ایسے قوتوں کو بھی ڈائیلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے جو اس وقت ایک دوسرے کے سامنے متصادم ہیں. پوری دنیا میں طریقہ کار ہے. اور جب میں نے وہ ریکنسیلیشن، ٹروتھ، جسٹس اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی کوئی اسمبلی ہے جس نے ٹروتھ، جسٹس اینڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے اتنی بڑی قرارداد پاس کی. گو کہ ہمارے ہاں لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم ابھی تک ٹرکوں میں، زمبادوں میں، تیلوں میں، گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بلوچستان کے سب سے بڑا، اس دن بھی میں نے کہا کہ معاملہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. جب آپ نے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کی، بلوچستان کے چھوٹے موٹے معاملات باقی حل ہو جانے والے ہیں. ایک چھوٹی سی گزارش، میرا ڈسٹرکٹ سر ضلع خاران بہت پرامن ضلع رہا ہے. کوئی گزشتہ پتہ نہیں 6-7 مہینے سے نظر لگ گئی، یا الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، جام بوجھ کے جو ہے خاران کے اندر جو ہے چوری کی وارداتیں زیادہ ہونے لگیں. اس سے پہلے ہمارے پولیس اور لیویز کے اسلحے چھینے گئے. ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے ایک چیک پوسٹ پر جو ہے حملہ کیا گیا، جس میں ایک نوجوان بہت ہی خوبرو شائستہ ہمارا بھائی محمد آسا مزارزی جو ہے وہ اس میں شہید کر دیا گیا. اس کی تمام کیس بھی آلریڈی میں ضیاء صاحب کے پاس پہنچا چکے ہیں، ہم سارے دوست اس پہ بات کر چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ضیاء صاحب تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو، سب کو بلا کے بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی پلان ہے، بالخصوص عوام کو، شہریوں کو، اور آپ کے اپنے فورسز کے حوالے سے اس کو کم از کم آپ کو دیکھنا ہوگا. اور اگر لیویز کا کوئی اس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے، افسوس کی یہ بات ہے کہ پورے میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. اس کے لیے اس کے گھر میں، اس کے فیملی کے حوالے سے ہم تو گئے، ہمارا علاقہ دار ہے، بھائی ہے ہمارا، ہم اس کے غم شریک ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات ڈی مورلائز کرنے کے باعث بنیں گے آپ کے فورسز کو. تو محمد آسا مزارزی صاحب کے جو قاتل ہیں، اس سے پہلے خاران میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے، جس میں ہمارے بہت ہی ایک اچھے آفیسر تھے، عید محمد تھے، ہمارے ہاں اور 1-2 واقعات اس طرح کے ہوئے. تو ضیاء صاحب آپ سے بالخصوص گزارش ہے ضیاء صاحب کہ آپ خاران کے حوالے سے، کیونکہ رخشان ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہم نے بارہا ریکویسٹ کی کہ وہاں پر بی سی کا ایک زون ہونا چاہیے، ونگ، تاکہ وہ کمی بیشی پورا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ خاران جو ہے اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود بھی اس کی لیویز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بلوچستان کے سب سے چھوٹے اضلاع سے بھی کم ہے. میں کسی ضلع کا نام نہیں لینا چاہتا. تو آپ خاران جو ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنائیں، اس کے سیکیورٹی پلان پہ ایک اسپیشل میٹنگ بلائیں اور سب کو بلائیں جو کمی بیشی ہیں اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے، ان پہ کم از کم آپ احکامات، آپ اور سی ایم صاحب احکامات جاری کریں. شکریہ. ہم کہتے ہیں بقول ثنا بلوچ، اور جن لوگوں نے بات کی ان کے کہ اٹھانے والے لوگ، ان پر آپ کی بس نہیں چلتی. کیا ان لوگوں پر آپ کی بس چلتی ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ جو ہے کسی ریڑھی والے کو مت ماریں، آپ کسی کو کہیں کسی دھوبی کو مت ماریں، آپ کسی کو کہیں کہ کراچی میں سرکاری کل پولیس جو جوان شہید ہوئے ان پر حملہ نہیں کریں. جنگ کے ماحول میں معاشرے میں ایسی برائیاں پھیل جاتی ہیں، جنگ کے ماحول میں اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے، بات چیت کی طرف. اس کی طرف سب نے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور سب کو بولنا چاہیے کہ آپ کی ادھر غلطی ہے. میں پولیٹیکل آپ کو ایک لیڈرشپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ کی ادھر غلطی ہے. ہم بار بار کسی ایک پر ناک انگلی اٹھا کر دوسرے کا جو ہے حوصلہ بلند کرتے ہیں.